اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم باوز بلندتر صلوات۔ معزز سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی قدر، ہماری بحث عقائد اسلامی کے عنوان سے بحث امامت میں چل رہی ہے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں صفات امام کے عنوان سے چند عرائض پیش کیے تھے اور اسی طرح جو ہے امام کے بارے میں چند دیگر عرائض جو پیش کیے تھے۔ آج ہم ایک اعتراض کا جواب دیں گے کہ کیا امام کو انتخاب کرنے کا حق بندوں کو ہے یا نہیں۔ جس طرح خداوند متعال نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاءوں کو خود انتخاب کیا ہے، کعبے کو بھی ہادی خود انتخاب کیا ہے، اور اسی طرح کتابوں کو بھی خود خدا نے اپنی مرضی سے اپنے نبیوں پر نازل کیا ہے۔ یہ خدا نے کیے تھے۔ آیا ہدایت کے لیے امام کو خدا نے انتخاب کیا ہے یا یہ کام صرف بندوں کو دیا ہے کہ آپ کی مرضی جسے چاہو اسے امام انتخاب کرو؟ مسلمانوں میں دو طرح کے نظریے پائے جاتے ہیں۔ میں نے پہلی گفتگو جو امامت کے عنوان سے پیش کی تھی اس میں بھی بیان کیے تھے آپ کہ مسلمانوں میں پیغمبر اسلام کے بعد دو گروہ ہوئے۔ ایک گروہ کا نظریہ یہ رہا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد 12 اماموں کو بطور امام انتخاب کر کے گئے ہیں۔ دوسرے گروہ کا جو یہ نظریہ ہے کہ کہتے ہیں کہ نہیں، پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں اپنے دور حیات میں کسی کو بھی جو ہے امام امت کا ہادی رہبر جو ہے انتخاب کر کے نہیں گئے تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی مرضی سے کسی شخص کو اپنا امام اور ہادی انتخاب کر لیا۔ آیا ان دونوں فرقوں میں سے کون درست ہے کون غلط ہے؟ یہ بات ہم نے تمام امت مسلمہ کے ہاں چھوڑ دی ہے کہ اب فیصلہ آپ کریں کہ کس نے جو ہے خدا کے نبی کے انتخاب کردہ امام کو مانا اور کس فرقے نے جو ہے اپنی مرضی سے بنائے ہوئے امام کو امام مانا ہے۔ تو ناظرین محترم، اب ہم ان اعتراض کا جواب دیں گے۔ امید ہے کہ یہ اعتراض آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ پیغمبر اسلام کے بعد امام خلیفہ انتخاب کرنے کا حق خدا کو ہے یا بندوں کو دیا گیا۔ تو آئیے سب سے پہلے تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا قرآن مجید میں یہ ارشاد فرماتا ہے انا ہدینا سبیل اما شاکرا و کفورا۔ یہ بات ذہن میں رہے۔ قرآن کہتا ہے ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اب قبول کرو یا رد کرو۔ تو جب ہدایت کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے تو ہادی بھی خدا ہی بھیجے گا۔ تو یقیناً خدا نے نبیوں کی صورت میں ہادی بھیجے، خدا نے کتابوں کی صورت میں ہادی بھیجے، خدا نے کعبے کی صورت میں ہادی جو ہے بنا کر بھیجا ہے، اور اسی طرح اور بھی چیزوں کو خدا نے امت کے لیے ہدایت کا جو ہے منبع اور مخزن بنایا ہے۔ تو اب امام یا چونکہ نبوت کی بحث تمام ہو جاتی ہے، یعنی
آخری نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اب اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا۔ تو ناظرین محترم، اب یہ سوال یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد جو ہے ہدایت امت کا ہادی کون ہے؟ ہم شیعہ حیدر قرار کہتے ہیں کہ خدا نے اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو یہ حکم دیا کہ اعلام وہ پیغام پہنچا دیجئے۔ تو ناظرین محترم، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو جو ہے امام انتخاب کیا گیا ہے، لیکن مسلمانوں میں جو یہ نظریں پائے جاتے ہیں کہ خدا نے نبی کے بعد کسی اور کو امت کا ہادی بنانے کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، اور نبی نے بھی کسی کو بھی جو ہے امت کا ہادی انتخاب نہیں کیا تھا۔ تو ناظرین محترم، یہ ان کا اہل سنت کا جو یہ نظریہ ہے۔ لیکن ہم جب تاریخ اسلام میں دیکھتے ہیں کہ ہدایت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے، تو ہادی بھی خدا ہی انتخاب کرے گا۔ یہ بندوں کو حق نہیں ہے کہ کسی کو اپنا ہادی رہبر انتخاب کرے، کیونکہ بندے غیر معصوم ہیں، بندوں میں جو ہے عصمت نہیں ہے، بندوں میں ہے جو ہے علم لدنی نہیں ہے، لہذا بندے جس کو انتخاب کریں گے تو اس سے غلطی کا امکان پایا جائے گا، اور بندے جس کو اپنا ہادی انتخاب کریں گے تو وہ خود بھی غلطی پر ہوگا، تو جو ان کے پیچھے چلیں گے ان کو بھی غلط راستہ دکھائے گا، ان کو بھی غلط راستہ دکھائے گا۔ تو ناظرین محترم، تاریخ اسلام میں، قرآن میں ہم یہ بات ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جب انبیاء کو، معصوموں کو، نبیوں کو، اماموں کو خود خدا انتخاب کرتا ہے۔ سب سے پہلے قرآن نے جب یہ اعلان کیا ہے، خدا متعال نے زمین پر جب پہلے بشر کو بھیجنا چاہا تو قرآن نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خدا کہتا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بھیجنے والا ہوں۔ انی جاعل، یہ لفظ دلالت کرتا ہے کہ خدا جناب آدم کو نبی قرار دے رہا ہے، کسی بندے کو نہیں کہا کہ نبی جس کو چاہو آپ بطور نبی انتخاب کرو، نہیں من، تو جناب آدم کو خدا نے انتخاب کیا ہے۔ اسی طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِينَ۔ قرآن کہتا ہے جب جناب ابراہیم علیہ السلام امتحانوں میں، آزمائش میں کامیاب ہوئے تو خدا نے کہا انی جاعل فی الارض، قرآن نے کہا کہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا ہے۔ تو ناظرین محترم، جب خدا جناب ابراہیم کو انی جاعل للناس اماما، میں نے تمہیں، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا ہے، تو یہ اس بات سے، اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ امام بنانا خدا کا کام ہے، کسی بندے کا کام نہیں ہے، کسی بشر کا کام نہیں ہے کہ اپنے آپ سے جس کی عمر بڑی ہو اس کو بطور امام انتخاب کرے۔ عزیزان مان، یہ ہمارے ہاں اپنی برادری میں یہ وڈیرا تو انتخاب کر لیتے ہیں، رئیس تو اس طرح انتخاب کر لیتے ہیں، لیکن خدا کے نبی کا جانشین انتخاب کرنا عام انسانوں کی بس کی بات نہیں، یہ خدا کا کام ہے، تو خدا کو ہی کرنے دو۔ اور خدا نے کیا ہے، نبی کے بعد جس کو امامت دینی تھی اس کو خدا نے امام کا جو ہے عہدہ سونپا ہے کہ اب نبی کے بعد علی امام ہے۔ تو یہ جناب ابراہیم کو جو ہے لوگوں کا امام بنایا گا۔ اب دوسری آیت جو ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان کو اماموں کو قرار دیا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم کی، ہمارے امر کی لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ تو اب اس سے ظاہر ہے کہ جس کو خدا
امت کا ہادی بنائے گا تو وہ لوگ، وہ امام جو ہوں گے وہ خدا کے امر کی ہدایت کریں گے، اور جس کو بندے انتخاب کریں گے تو وہ خدا کا امر کی جو ہے تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ وہ اپنی مرضی کی تبلیغ کریں گے اور دین میں فساد و فتنہ پھیلائیں گے۔ تو اسی طرح ایک اور آیت جس میں خدا خود انتخاب کر رہا ہے اپنے نمائندوں کو، اپنے نبیوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے اماموں کو خدا انتخاب کر رہا ہے۔ مسلمانوں، آپ جب قرآن کو پڑھتے ہو تو قرآن کی باتوں کو مانو بھی تو صحیح۔ قرآن نے یہی کہا ہے کہ بھائی نبی کا انتخاب کرنا ہمارا کام ہے، امام کا انتخاب کرنا ہمارا کام ہے، قرآن کو نازل کرنا ہمارا کام ہے، توریت کو نازل کرنا ہمارا کام ہے، انجیل و زبور کو نازل کرنا ہمارا کام ہے۔ مسلمانوں، تمہارا کام صرف ماننا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، نہ کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہو امت کا ہادی انتخاب کر لو۔ نہیں، یہ کام بندوں کا نہیں ہے، یہ کام خدا کا ہے، یہ کام نبی کا ہے، اور انہوں نے کر دیا ہے۔ اب ہمیں ہادی کے ڈھونڈنے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہادی معین ہے۔ خدا نے، نبی نے ہادیوں کا تعارف قرار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ بس ہمارا ارادہ یہی ہے، قرآن کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، بس ہمارا ارادہ یہی ہے کہ روئے زمین پر جس کو کمزور کیا گیا ہے اس پر ہم احسان کریں، اور کیا کریں؟ اسے احسان کا بدلہ اسے کیا دیں؟ نجعلہم الائمۃ، بس انہیں قرار دے، ہم امام قرار دے۔ آئمہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آئمہ امام کی جمع ہے، پیشوا کی جمع ہے، رہبر کی جمع ہے۔ قرآن کہتا ہے نجعلہم الائمۃ، ہم ان کو جو ہے امام قرار دے، ونجعلہم الوارثین، اور زمین کا انہیں وارث قرار دے۔ یہ کیا ہے؟ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کو قرار دینا بندوں کا کام نہیں ہے، امام کا بنانا خدا کا کام ہے۔ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے کہ کسی کو امام بنائے، بس امام کا بنانا خدا کا کام ہے۔ جنہوں نے اپنی مرضی سے امام بنائے تو وہ بھی گمراہ ہے، اور جن کو امام بنائے اور وہ جو امام بنے ہیں اپنی مرضی سے، لوگوں کے کہنے سے جو امام بنے ہیں تو وہ بھی گمراہ ہے۔ تو جو ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ بھی گمراہ ہے، قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور آیت پیش کر دیتا ہوں جس میں یہ واضح صریح جواب ہے، دلیل ہے کہ امام کا، نبی کا انتخاب کرنا خدا کا کام ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ قرآن کہتا ہے جب یہ غدیر کا مقام آتا ہے اس وقت خدا بندہ متعال نے اپنے حبیب کو، اپنے محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کو یہ حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ، اے پیغمبر، اے رسول، پہنچا دیجئے وہ کام جو ہم نے تجھ پر نازل کیا تھا۔ تو اگر تو نے یہ کام لوگوں تک نہ پہنچایا تو گویا تو نے رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا۔ شیعہ سنی تمام مفسروں نے یہ واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ بھائی اس کے بعد پیغمبر اسلام نے ایک منبر بنایا ہے جو اونٹوں کے پلانوں سے منبر بنایا گیا تھا۔ اس وقت امیر المؤمنین کو آگے بلایا گیا، امیر المؤمنین کا پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھ سے بلند کر کے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو ناظرین محترم، جب یہ بات واضح ہوئی تو خدا نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اب وہ پیغام پہنچا دیجئے۔ کون سا پیغام؟ ولایت کا پیغام۔ جب ولایت کا پیغام پہنچا دیا گیا تو اس وقت پھر جبرائیل نازل ہوا اور وحی الہی لے کر آیا۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج کے دن جو ہے دین تمام ہوا، دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی،
اور دین اسلام کو خدا نے اپنے لیے پسند کر دیا، راضی ہو گئے، خدا دین اسلام پر راضی ہوئے۔ یعنی اب بات ثابت ہو گئی کہ جس دین میں ولایت علی ہے وہی دین خدا کو پسند ہے۔ مسلمانوں، جس کسی کے پاس اب تک اگر ولایت علی نہیں ہے تو چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، کچھ کتنا بھی نیک کام کرتا ہے، لیکن اس کے دین میں ولایت علی و اولاد علی نہیں ہے تو وہ دین خدا کو پسند نہیں ہے، اس دین سے خدا راضی نہیں ہے۔ ارے خدا اس دین سے راضی ہے جس دین میں ولایت علی و اولاد علی ہے۔ جس دین میں ولایت علی و اولاد علی ہے اس دین سے خدا راضی ہے۔ اگر آپ کو خدا راضی کرنا ہے، خدا کو راضی کرنا ہے تو ولایت کو ماننا پڑے گا، اور ولایت تمام امور میں ہونی چاہیے۔ ولایت وہ عمل ہے جس عمل کے تحت ہم اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ ولایت کے تحت ہمارا بولنا ہو، ولایت کے تحت ہمارا دیکھنا ہو، ولایت کے تحت ہمارا کھانا کھانا ہو، ولایت کے تحت جو معاشرے کے ساتھ جو ہے ہماری رسم ریت جو جاری رکھنی ہے، ولایت کے تحت ہمارے زندگی کے تمام امور انجام دینے چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو زبان پر ولایت کا نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن کام وہ جو شیطانوں والا کام کرتے ہیں۔ عزیزان من، ولایت جو ہے درس یہی دیتی ہے کہ ولایت میں آنے کے بعد قرآن کہتا ہے کہ جب ولایت میں داخل ہو گیا، حدیث قدسی میں خدا فرماتا ہے کہ ولایت علی حصن ومن دخل حصن امن من عذابی۔ ولایت علی میں خدا فرماتا ہے کہ وہ مضبوط قلعہ ہے جس میں جو بھی داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا۔ تو عزیزان مان، ولایت ہے کیا؟ ولایت ایک نظام حیات کا نام ہے۔ ولایت ایک ایسا دستور ہے جس پر ہم چل کر اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ ولایت صرف نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے، ولایت صرف ایسے زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ولایت ہمارے تمام امور میں ہونی چاہیے۔ ولایت کے تحت نماز ادا کرنی چاہیے، ولایت کے تحت روزہ ادا کرنا چاہیے، ولایت کے تحت حج ادا کرنا چاہیے، ولایت کے تحت غریبوں، مسکینوں، یتیموں، اسیروں کی مدد کرنی چاہیے۔ جس طرح ہمارے مولا سردار، ہمارے آقا غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ارے ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے محلے میں کتنے غریب رہتے ہیں؟ ہم اپنے مولا کی سیرت پر چل کر ان غریبوں تک جو ہے ان کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اتنے بہت سارے لوگ ہیں تنگ دست ہیں، کتنے مریض ہیں، کتنے لاچار بے بس ہیں، ان کی مدد کریں۔ ولایت کا درس یہی ہے۔ ولایت کا درس فتنہ فساد پھیلانا نہیں ہے۔ ولایت وہ عمل ہے جس سے ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں تو آخرت بھی سنوار سکتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ یہ درس آپ کو ضرور پسند آئے گا اور تمام دوستوں مومنین تک بھی اس درس کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔